أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والصبح إذا تنفس وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى العشاء بجماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح بجماعة فكأنما صلى الليل كله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا تیاری کی جگہ ہے۔ ہم نے یہاں پر اللہ کو راضی کرنا ہے، مصطفیٰ کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اللہ فرماتا ہے دن بھی میں نے بنایا، رات بھی میں نے بنائی ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من یاتیکم بضیاء۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں رات ہی رات بنا دیتا، بتاؤ نا کون خدا ہے جو دن لے کے آتا۔ اللہ فرماتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں دن ہی دن بنا دیتا، کون خدا ہے میرے علاوہ جو تمہارے لیے میٹھی رات لے کر آتا۔ اللہ فرماتا ہے دن لے کر آیا تو میں لے کر آیا، رات لایا تو میں لایا۔ دن بھی میری نشانی ہے، رات بھی میری نشانی ہے۔ دن بھی میری قدرت ہے، رات بھی میری قدرت ہے۔ دن کو دیکھو تو مجھے پہچانو، رات کو دیکھو تو مجھے پہچانو۔ دن کا آنا اللہ کی نعمت ہے، رات کا آنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ رات لائے تو میرا اللہ، دن لائے تو میرا اللہ، سورج نکالے تو میرا اللہ، چاند لائے تو میرا اللہ، ستارے چمکائے تو میرا اللہ، سورج کو روشنی دے تو میرا اللہ، انسان کو میٹھی نیند سلائے تو میرا اللہ، انسان کو عزت دے تو میرا اللہ۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اللہ فرماتا دیکھو دن میں سے رات کو لانا یہ میرا کام ہے، رات میں سے دن کو لانا اللہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اور بڑے ہی جرأت سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا اگر
کوئی ملک ترقی چاہتا ہے، کوئی ملک کی ترقی بھی مصطفیٰ کے نظام میں ہے، کوئی علاقہ ترقی چاہتا ہے، علاقے کی ترقی بھی مصطفیٰ کے نظام میں ہے، کوئی قبیلہ ترقی چاہتا ہے، قبیلے کی ترقی بھی مصطفیٰ کے نظام میں ہے، پورا عالم ترقی چاہتا ہے، پورے عالم کی ترقی مصطفیٰ کے نظام میں ہے، انسانیت ترقی چاہتی ہے، انسانیت کی ترقی مصطفیٰ کے نظام میں ہے، مسلمان ترقی چاہتے ہیں، مسلمانوں کی ترقی بھی مصطفیٰ کے نظام میں ہے، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی علاقہ، کوئی بستی جو بھی ہو، جو بھی ترقی چاہتا ہے، ہر ایک کی ترقی اللہ نے میرے مصطفیٰ کے نظام میں رکھی ہے۔ ترقی ملے گی مصطفیٰ کے نظام سے۔ ترقی کس سے ملے گی؟ بولو بھائی، مصطفیٰ کے، بولیں گے مصطفیٰ کے، ہاں، آقا کے طریقے سے ملے گی۔ جو میرے نبی نے کیا وہ کرنا ہے، پھر اللہ پاک ترقی دے گا۔ عزتیں مصطفیٰ کے نظام میں ہے، ترقیاں مصطفیٰ کے نظام میں ہے، خوشیاں مصطفیٰ کے نظام میں ہے، حکومت مصطفیٰ کے نظام میں ہے، خلافت مصطفیٰ کے نظام میں ہے، عزتیں مصطفیٰ کے نظام میں ہے، عہدے مصطفیٰ کے نظام میں ہے، امن مصطفیٰ کے نظام میں ہے، محبتیں مصطفیٰ کے نظام میں ہے، الفتیں مصطفیٰ کے نظام میں ہے، عدل مصطفیٰ کے نظام میں ہے، انصاف مصطفیٰ کے نظام میں ہے، ترقیاں مصطفیٰ کے نظام میں ہے، عورتوں کی عزت کا تحفظ مصطفیٰ کے نظام میں ہے، بچوں کے اوپر شفقتیں مصطفیٰ کے نظام میں ہے، بڑوں کا ادب مصطفیٰ کے نظام میں ہے، ماں باپ کا ادب مصطفیٰ کے نظام میں ہے، قرآن کا ادب مصطفیٰ کے نظام میں ہے، حدیث کا ادب مصطفیٰ کے نظام میں ہے، قرآن کی تعلیمات کی ترویج مصطفیٰ کے نظام میں ہے، فقہ کی ترویج مصطفیٰ کے نظام میں ہے، پوری دنیا کا نظام اللہ نے میرے مصطفیٰ کے نظام میں رکھا ہے۔ ہمارے نبی کی صبح کیسی تھی؟ یاد رکھنا، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت اٹھتے ہی سب سے پہلے 6 کام کرتے تھے، 6 کام جو آج امت نہیں کرتی۔ سب سے پہلے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھتے تو میرے پاک پیغمبر ایک دعا پڑھتے تھے، وہ اپنے بچوں کو ہم دعا یاد کروائیں۔ وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میٹھی نیند سلا کر ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا، اور ہم نے لوٹ کر پھر اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو ہمارے نبی صبح کے وقت اٹھتے تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھتے، دعا یاد کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا کام، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر سے اٹھ کے فوراً چھلانگ نہیں لگاتے تھے، فوراً اٹھ کے بھاگتے نہیں تھے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے نبی بستر پر بیٹھ جاتے تھے، اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے بستر پہ بیٹھ جاتے تھے کہ تاکہ سارا جسم سکون میں آ جائے۔ جب پورا جسم سکون میں آ جاتا پھر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی آنکھوں کو ملا کرتے تھے، میری طرف دیکھیں گے، اپنی آنکھوں کو خوب اچھے طریقے سے ملا کرتے تھے۔ 3 کام، پہلے دعا پڑھی، پھر اٹھ کر بیٹھے، پھر اپنی آنکھوں کو ملا۔ کتنے کام ہو گئے بھائی؟ بولیں گے کتنے؟ دعا، اٹھ کر بیٹھے، اپنی آنکھوں کو ملا، 3۔ نمبر 4، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ مسواک کی، مسواک کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ اپنے ناک کو جھاڑا کرتے تھے، ناک کو جھاڑا۔ اور سب سے پہلے 6ٹھا کام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ کتنے کام ہو گئے بھائی؟ بولو کتنے؟ نمبر 1 دعا، نمبر 2 بستر پہ بیٹھ جائیں، نمبر 3 اپنے آنکھوں کو ملے، نمبر 4 مسواک، نمبر 5 ناک کو جھاڑنا، نمبر 6 اپنے ہاتھوں کو دھونا۔
یہ 6 کام کرو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری ایک سنت پہ عمل کرے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے۔ جو آدمی صبح کے وقت اٹھ کے میرے نبی کی 6 سنتوں پر عمل کرے اللہ 600 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ہر آدمی کر سکتا ہے، اور اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ صبح کے وقت ناک کیوں جھاڑنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ شیطان رات کے وقت تم سو جاتے ہو تمہارے ناک کے نتھنے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ شیطان ناک کے نتھنے میں رات گزارتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناک کا راستہ اللہ نے دل تک بنایا ہے، یہاں بیٹھ کر کے دل کے اندر گندے وسوسے ڈالتا ہے، غلط خواب دکھاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا صبح کے وقت اٹھ کے ناک جھاڑ دو گے اللہ شیطان کی ساری گندگی نکال دے گا، دماغ فریش ہو جائے گا۔ ناک جھاڑنا ہم نے، صحت ہمیں ملے گی، سکون ہمیں ملے گا، اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر پاک پیغمبر نے فرمایا پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھو لو۔ سب سے پہلے صبح اٹھ کے کیا دھونے بولے گے بھائی؟ کیا دھونے بولو؟ ہاتھ دھو لو۔ کیوں؟ فرمایا این باتت یدہ، پتہ نہیں رات کے وقت تیرے ہاتھ پہ کیا کیا جانور پھر کے چلا گیا۔ اگر تو نے ہاتھ برتن میں ڈال دیا، کوئی زہریلا جانور چلا گیا اور تو نے برتن میں ہاتھ ڈال دیا، پانی میں زہر شامل ہو گیا، تو پی گیا، تکلیف تجھے پہنچے گی، سینے میں محمد مصطفیٰ کے درد ہوگا۔ آئے ہائے، مجھے برداشت نہیں کہ میرے امتی کو تکلیف پہنچے، اس لیے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی رات کے وقت سو جاتا ہے، رات کے وقت شیطان آتا ہے، شیطان ایک دھاگا لے کر آتا ہے، دھاگے کی 3 گریں لگاتا ہے، ایک گرہ لگاتا ہے، دوسری لگاتا ہے، تیسری لگاتا ہے، تینوں گریں لگا کر کے ان کے اوپر دم کرتا ہے، دم کر کے انسان کی گدی کے پیچھے باندھ کے چلا جاتا ہے۔ 3 گریں لگا کے دم کر کے اس کی گدی کے پیچھے باندھ کے چلا گیا۔ صبح کے وقت ہوتا ہے، جب یہ اٹھنا چاہتا ہے شیطان آتا ہے، کہتا علیک لیل طویل، سو جا رہے ابھی تو بڑی رات پڑی ہے، کیوں اٹھتا ہے؟ سو جا سو جا، ابھی لمبی رات پڑی ہے۔ ایمان سے بتانا ہوتا ہے نا ایسے، جب صبح کے وقت اٹھتے ہیں انگڑائیے لیتے ہیں، گرم بستر ہوتا ہے، ٹائم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو واضح فرمایا، فرمایا یہ شیطان آتا ہے اور آ کے اس کے اوپر دم کرتا ہے، علیک لیل طویل، سو جا سو جا ابھی تو لمبی رات ہے۔ پھر یہ اٹھنا چاہتا ہے، پھر آتا ہے اور آ کر دم کرتا ہے، علیک لیل طویل، بولیں گے ذرا سبحان اللہ۔ پھر دم کرتا ہے، کہتا سو جا، پھر اٹھنا چاہتا ہے، تیسری مرتبہ شیطان آ کے دم کرتا ہے۔ یہ کس نے بتایا ہمیں؟ ہمارے نبی نے، بولیں گے کس نے؟ ہاں۔ فرمایا شیطان پھر دم کرتا ہے، پھر پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس نے 3 گریں لگا دی، بخاری شریف کی روایت۔ لیکن اگر آدمی اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر کے دعا پڑھ لے، میں نے ابھی دعا آپ کو بتائی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اٹھ کے دعا پڑھ لی، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک گرہ کھل گئی، دعا پڑھ لی، اٹھا، اس کا چکر میں نہیں آیا، اٹھ گیا اور اٹھ کے کیا پڑھی؟ دعا یاد کریں گے نا سب بھائی انشاءاللہ، خود بھی یاد کریں، گھر والوں کو بھی یاد کرائیں، بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ دعا پڑھ لی تو ایک گرہ بولو کھل گیا، اٹھ کے اذا توضا، حدیث میں آتا ہے دعا پڑھی ایک گرہ کھل گئی، اٹھ کے وضو کر لیا دوسری گرہ کھل گئی، وضو کیا تو دوسری بولو، دوسری گرہ کھل گئی۔ اور پھر پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا صَلَّى، اور جب اٹھ کے نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل گئی۔
اب شیطان کا جادو کیا ہو گیا؟ ختم۔ اب اگلا فرمان سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبح تجرب النفس نشیطا۔ اب اللہ اس کو دو انعام دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ اس کے مزاج کو خوشگوار بنا دے گا، اس کا مزاج خوشگوار بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ جس کو ملے گا خوش ہو کے ملے گا۔ یہ جو کڑوا مزاج ہوتا ہے نا، جن کا کڑوا، جس کو ملنا لڑائی، جس کو ملنا برا بھلا کہنا، جس کو ملنا لڑائی اور منہ چڑھا کے ملنا، اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کا یہ مزاج ختم کر دے گا۔ دوسرا نشیطا، اللہ اس کے جسم میں چستی ڈال دے گا، چستی، اس کا دماغ صحیح کام کرے گا، اس کا جسم صحیح کام کرے گا، یہ جہاں جائے گا سمجھ صحیح کام کرے گی، سوچ صحیح سمجھ کام کرے گی، فہم و فراست صحیح کام کرے گی، ہر کام میں اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اٹھا، وضو کیا، رب کو سجدہ کیا، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، سویا رہا، شیطان کا جادو چل گیا، اب 2 پھٹکار اس پر ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے 2 اس پر لعنتیں ہوتی ہیں، پڑا ہوا ہے۔ نمبر 1، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبیث النفس، فرمایا ایسا آدمی ہمیشہ گالی گلوچ ہی بکتا رہتا ہے۔ اب جس آدمی کو آپ دیکھو نا گالیاں دے رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، جس کو دیکھو اس کے ساتھ لڑتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی۔ ہاں دوستو، معاملہ بڑا گھمبیر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس کے نفس کو خبیث بنا دیتا ہے، سارا دن لڑے گا، سارا دن جھگڑا، ہمسایوں سے جھگڑا، بھائیوں سے جھگڑا، بیوی سے جھگڑا، بچوں سے لڑائی، دوستوں سے لڑائی۔ کیوں بھائی؟ کیوں کر رہا ہے لڑائی؟ بولو بھائی، صبح کی نماز۔ دوسرا، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے پھٹکار یہ آتی ہے کسلان، سارا دن سست رہے گا، سر میں درد ہو رہا ہے جی، جناب ہاتھ کام نہیں کر رہا جی، دل نہیں کر رہا کمانے کو۔ کتنے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، مولانا کمانے کو دل نہیں کرتا۔ ایک خاتون آئی بیچاری، اللہ اس کی پریشانی دور کرے، کہنے لگی مولانا صاحب میرے خامد کا کمانے کو دل نہیں کرتا۔ کیسا عجیب سوال ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ روٹیاں کتنی کھاتا ہے؟ روٹیاں کہتا مولانا صاحب صبح بھی 3، دوپہر کو بھی 3، شام کو بھی 3۔ ذرا بولیں گے سبحان اللہ۔ میں نے کہا اس کا کمانے کو دل نہیں کرتا، کھانے کو کرتا ہے؟ کہتا جی کھاتا تو بہت ہے۔ میں نے کہا جو اس کا کمانے کو دل نہیں کر رہا، میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کمانے کو دل اس کا کرے گا جو فجر کی نماز پڑھے گا۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی، سارا دن سست، جہاں پڑا ہوا ہے اٹھنے کو دل ہی نہیں کر رہا، دل بندھا ہوا ہے، دل کے اندر غلط خیالات ہیں، دفتر میں بیٹھا ہے کام نہیں کر رہا، سرکاری نوکری پہ بیٹھا ہے، سرکاری سیٹ پہ بیٹھا ہے کام نہیں کر رہا۔ دیکھا نا اپنے سرکاری ملازموں کو، سرکاری سیٹ پہ بیٹھے ہیں کام نہیں کر رہے، باہر لائن لگی ہوئی ہے کہ جی افسر صاحب ابھی چائے پینے گئے ہیں، افسر صاحب کو ابھی واش روم آ گیا ہے، افسر صاحب کو فلانا ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جسم سست ہو گیا۔ سست اس لیے ہوا کہ فجر کی نماز پڑھی ہوتی، جسم چست ہوتا، چابند ہوتا۔ جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے جسم کو طاقتور بنا دیتا ہے، اس کا جسم چست ہو جاتا ہے، کمائی میں دل لگتا ہے، خوشگوار رہتا ہے، جسم کا ہاضمے کا نظام ٹھیک ہے، سارے کام ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کس کے؟ جو صبح کی۔ ہاں بخاری شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153 پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے صحابہ نے تذکرہ کیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ ایک آدمی ہے صبح ہو جاتی ہے نماز ہی نہیں پڑھتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ऐसा आदमी जो सुबह की नमाज ना पढ़े, सुबह सोया पड़ा रहे, अजान हुई कोई परवाह नहीं, जमात हुई कोई परवाह नहीं, नमाज हुई कोई परवाह नहीं, सुबह के अमाल की कोई परवाह नहीं, रिज़्क़ की कोई परवाह नहीं, सूरज निकल आया कोई परवाह नहीं है, ऐसे आदमी के कान में आके शैतान पेशाब करता है। आप मुझे बताओ, हम पेशाब के लिए कहाँ जाते हैं? वॉशरूम में जाते हैं। क्यों? सबसे गंदी जगह वो है। आय है वॉशरूम हमारे नज़दीक सबसे गंदी जगह है, ऐसे है ना भाई? जिस आदमी ने सुबह की नमाज नहीं पढ़ी, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया उसके कान में आके शैतान पेशाब करता है। वो बताना ये चाह रहा है कि जिस तरह गंदी जगह में जाके तुम पेशाब करते हो, इस इंसान से गंदा कायनात में कोई नहीं कि जिसने सुबह के वक़्त उठ के फजर की नमाज नहीं पढ़ी। मेरे मोहतरम दोस्तों, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर तुम ये चाहते हो ना तुम्हारे माल में बरकत हो, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ दे, तो ये भी तो देखो ना रिज़्क़ की तलाश कब करनी है, माल में बरकत कब होती है, ये भी तो ज़रूरी है तलाश करना, ये भी तो ज़रूरी है जुस्तजू करना, ये भी तो ज़रूरी है समझना कि कौन से माल में बरकत है, कब माल कमाया जाए तो बरकत होती है। आओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती फी बुकूरिहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक़्त में बरकत डाल ले। बताना ये चाहते हैं हमारे नबी, ए अल्लाह मेरी उम्मत में से जो आदमी फजर की नमाज के बाद हलाल रिज़्क़ की तलाश के लिए निकले, ए अल्लाह उसके माल में बरकत अता फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर देखेंगे आप, मन सल्ला सुबह फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह। आमना के लाल ने फरमाया, जो आदमी सुबह की नमाज पढ़ ले, अल्लाह फरमाता है तू मेरे जिम्मे हो गया। तो क्या हो गया? बोलो, तू मेरे जिम्मे हो गया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, फला यतलुबन्नकुमुल्लाहु मिन ज़िम्मतिही बिशैइन सुम्मा युदरिकुहु फयकुब्बहु फी नारि जहन्नम। फरमाया देखो, ख्याल करना, जो आदमी सुबह की नमाज पढ़ ले वो अल्लाह के जिम्मे हो गया है, उसका कोई नुकसान ना करना। अगर तुमने उस आदमी का नुकसान कर दिया जिसने सुबह की नमाज पढ़ी है, कल क़यामत का दिन अल्लाह तुम्हें पकड़ेगा और जहन्नम का अज़ाब देगा, क्योंकि तुमने उसको तकलीफ दी है जिसने सुबह की नमाज पढ़ी है। तो सुबह की नमाज पढ़ी, अल्लाह के जिम्मा हो गया। उलमा ने लिखा है कि जो दुनिया में आदिल हुक्मरान आए हैं ना, मुसलमान हुक्मरान, अगर किसी के बारे में फैसला हो जाता था ना कि आज इसको फांसी देनी है, या इसको हमने सूली पे चढ़ाना है, या आज इसको हमने सज़ा देनी है, और वो उठ के सुबह की नमाज पढ़ लेता था, इस हदीस की बुनियाद पे उसको सज़ा नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? कि इसने सुबह की नमाज पढ़ ली है, ये किसके जिम्मे हो गया है? बोलो तो सही यार, ये अल्लाह के जिम्मे हो गया है। आज हम इसको सज़ा नहीं देंगे, ये तो अल्लाह के जिम्मे है, आज हम इसको कैसे सजा दें? वो देखते थे जिस दिन उसकी सुबह की नमाज कज़ा होती थी, उस दिन उसको फांसी देते थे। और लोगों, अपनी तारीख पहचानो यार, खुदा के वास्ते थोड़ा सोचो। आज कितने मुसलमान हैं सुबह की नमाज नहीं पढ़ते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर तशरीफ लाए, आकर देखा प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सोई हुई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या बुनैयतु क़ूमी इशहदी रिज़्क़ रब्बिकी, ए मेरी प्यारी बेटी उठ जा, अल्लाह रोज़ी तकसीम कर रहा है, अल्लाह रिज़्क़ बांट रहा है, तू सोई हुई है। और फिर पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो सुबह के वक़्त उठे, नमाज पढ़े, अल्लाह से हलाल रिज़्क़ की दुआ मांगे, अल्लाह उसके घर को खजाने से भर देता है।
اللہ نے صبح کے وقت میں برکتیں رکھی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی, روایت میں تھا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے مال میں برکت دے دے, میری امت کے رزق میں برکت دے دے. اور مسلمانوں سمجھو, خدا کے واسطے سمجھو, میرے محمد علیہ السلام نے دعا اپنے نواسوں کے لیے نہیں مانگی, اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگی, اپنے گھر کے لیے نہیں مانگی, اپنے بچوں کے لیے نہیں مانگی, رب کعبہ کی قسم اپنی امت کے لیے دعا مانگی, اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, ربا میری امت کے مال میں برکت دے دے, میری امت کے رزق میں برکت دے دے. اور فرمایا ربا میری امت میں سے صبح کی نماز پڑھ کے جو حلال رزق تلاش کرے, حلال رزق کی دعا مانگے, تو اس کے گھر کو اپنے خزانوں سے بھر دے. اللہ میرے نبی نے دعا مانگی ہے مسلمانوں. ہائے میرا کلیجہ ہلتا ہے, میں جو حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صبح کی نماز نہ پڑھے, سویا پڑا رہے, اللہ اس کو 2 بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور سمجھو خدا را مسلمانوں, جس نے صبح کی نماز نہ پڑھی, صبح کی نماز کے لیے نہ اٹھا, اللہ اس کو 2 بیماریاں دیتا ہے. 2 بیماریاں, 2 بیماریاں سمجھو بھائیو. نمبر 1, اللہ اس کو بھولنے کی بیماری لگا دیتا ہے. اس کو کچھ یاد نہیں رہتا. گھر میں کتنی خاتون ہیں رکھ کے بھول گئی, ہمارے کتنے بھائی ہیں بھول گئے, جس سمجھ نہیں آ رہا چیز کہاں رکھی تھی, سمجھ نہیں آ رہا فلاں چیز کہاں رکھی تھی. یہ کیوں بھولنے کی بیماری لگی؟ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. نمبر 2, اللہ اس کے مال کو کم کر دیتا ہے. لاکھوں کمائے گا سمجھ نہیں آئے گا, ہزاروں کمائے گا سمجھ نہیں آئے گا, اللہ اس کے مال کی برکت کو چھین لیتا ہے. میرے بھائیو خدا را ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, اپنے اوپر ترس کھائیں, اپنے بچوں پہ ترس کھائیں, اپنی آنے والی نسلوں پہ ترس کھائیں, اپنے گھر پہ ترس کھائیں, اپنی جان پہ ترس کھائیں. میں بھی آپ بھی اپنے بچوں کو فجر کی نماز کا عادی بنائیں. اگر ہم فجر کی نماز کے عادی بنیں گے, سنو اللہ مال میں برکت دے گا, اللہ صحت دے گا, اللہ تھوڑے میں برکت دے گا, اللہ چہرے کو خوشگوار بنا دے گا. مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے اللہ سونا بنا دے گا. قدم اٹھائیں گے قدم قدم پہ رب کعبہ کی قسم اللہ فتح کے, اللہ خوشیوں کے, اللہ خزانے کھولتا چلا جائے گا. ہم دیکھیں گے اللہ کامیابی دے گا, ہم چلیں گے اللہ کامیابی دے گا, ہم مسکرائیں گے اللہ خوشیاں دے گا, ہم گھر میں آئیں گے اللہ بچوں کو نیک بنائے گا, ہم گھر میں بیٹھیں گے اللہ بچوں کو فرما بردار بنائے گا. شرط ہے کی ہے فجر کی نماز کے عادی بن جاؤ.